الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاکہ نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام جہان پر کس کس لوگوں پر کیسی ہے، صرف انسان نہیں، جناتوں پر، حیوان پر، نباتات پر، یعنی بے جان چیزوں پر، جانداروں پر، جوانوں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر، میتوں پر، سب پر کیسی کیسی رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس بات کو لے کر ہم آپ چل رہے ہیں اور آج ابھی میں آپ کو بیان کروں گا رسول پاک کی رحمت بیمار اور فوت شدگان یعنی جو چلے گئے ان کے بارے میں جو حدیثیں جمع کی ہیں. کتاب کا نام ہے الوفا. اس میں حدیثیں جو آئی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ یہ دونوں صحابیوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو پہنچنے والی کوئی مشکل، تکلیف، غم، ملال، اذیت اور کوئی دکھ ایسا نہیں ہے جس کا اسے بارگاہ الہی سے اجر نہ ملتا ہو. ایسی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ اس کا پھر ثواب بھی ملتا ہے. اب یہ بات سوچنے جیسی ہے. ہم کئی بار بیمار ہو جاتے ہیں، کئی بار قرضوں میں پھنس جاتے ہیں، سر کا درد ہونا، پھر ایک دوسرے کے جھگڑے ہونا. ان چیزوں میں جو انسان صبر کر لے، استقامت کر لے اور اللہ اور رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیا کرے تو اسے ثواب ملتا ہے ہر بات کا. یہاں تک کہ اگر آپ کو چھوٹا سا پھوڑ کی جس کو ہماری بھاشا میں گمڑا کہتے ہیں وہ ہو جائے، اس پر بھی اگر آپ اللہ اور رسول کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی سمجھتے ہیں تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مصیبت ایسی نہیں جو کسی مسلمان کو پہنچے مگر یہ کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جب مصیبت آتی ہے ہماری نظر میں وہ مصیبت ہے لیکن اصل میں ہمارے گناہ دھل رہے ہیں. وہ ایک عذاب ہے جو دنیا میں دیا جا رہا ہے. وہاں سے بچ گئے، یہاں مل گیا. چاہے بخار آیا ہو، چاہے سر درد ہو، زکام ہو، سردی ہو، کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ اس کانٹے کا بدلہ بھی، کانٹا جو لگ جاتا ہے اس کا بدلہ بھی جو اسے چبھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. صبر کرنا ہے، شرط یہ. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو بخار تھا. اب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے. آپ نے فرمایا ہاں مجھے اتنے بخار ہے، اتنا بخار ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے. ہمارے 2 کو ہوتا ہے بڑا شدید بخار، وہ 2 کا بخار ایک حضور کو ہوا. حضور کہتے ہیں مجھے اتنا بخار ہے. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اسی وجہ سے آپ کے لیے 2 گنا ثواب ہوگا؟ کیونکہ رسول کو بھی ہے نا ثواب تو ان کو بھی ہونا ہے. حضور نے فرمایا ہاں اس لیے مجھے 2 گنا ثواب ہوگا. تو پتہ چلا کہ جتنی زیادہ مصیبت، اگر ہم کو 2 گنا بہت زیادہ بخار ہو تو کئی لوگ، میں نے تو سنا ہے اپنے کانوں سے کہ کچھ زیادہ مصیبت آ جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ مصیبت ہوئی پڑھوتری تھوڑی ہوئے. تو اب کیا اللہ ہمیں پوچھ کر دے گا؟ اللہ ہمیں پوچھے گا، پہلے فون کرے گا کہ جبریل کو کہے گا کہ جا کون کا پوچھیے تو کہ کتری دنیا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. اسے پتہ ہے کہ ہم کتنی برداشت کریں گے، اتنی ہی وہ دیتا ہے. قرآن میں ہے کہ اللہ کبھی کسی کی جان سے زیادہ بڑھ کر وہ بوجھ اٹھا سکے اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے، زیادہ نہیں ڈالتا ہے. وہ پتہ ہے اسے. آپ نے فرمایا ہاں میرا معاملہ ایسا ہی ہے، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ اسے کانٹا چبھنے کی تکلیف یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہے، جیسے کہ درخت کے پتے خشک ہو جاتے ہیں. حضور کو ثواب ملتا ہے اور ہمارے گناہ مٹتے ہیں. اچھا ہمارے گناہ مٹتے ہیں، حضور کے کیوں نہیں مٹتے؟ وہی حضور کے گناہ ہے ہی نہیں تو مٹے کہاں سے؟ کیونکہ وہ تو سید المعصومین ہے، اس لیے وہاں گناہ بخشنے کی باتیں نہیں آتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. ایک تو سلام کا جواب دینا، یہ حق ہے. ایک بیمار کی عیادت کرنا، اگر کوئی بیمار ہو تو اس کا حق ہے تو اسے دیکھنے جانا پڑے. اس کے جنازے کے ساتھ جانا، یہ بھی اس کا حق ہے. پھر اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ بھی حق ہے. اب یہاں میں اس کا خلاصہ کر دوں، دعوت قبول کرنا. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت قبول کی مطلب اسے کھانا ہی پڑے گا، ہے نا. دعوت قبول کری تو کھانا بھی پڑے، خالی آ کے چلا جائے چلے نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایک بار ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دعوت دی. اب صحابہ کے ساتھ حضور نے کہا ٹھیک ہے تمہاری دعوت قبول ہے، ہم آئیں گے دعا کر دیں گے. حضور گئے، صحابہ کے ساتھ گئے، سارے صحابہ نے مل کر دعا کی اور چلے آئے. کھایا نہیں. کہا کیوں؟ ہم نے دعوت قبول کی، ہم آ بھی گئے. کھانا شرط نہیں ہے. کھانا شرط اگر ہوتی تو بیمار پھنس جاتے ہیں، ہے نا. اب مان لیجیے ابھی دیکھیے لاڈوے سب جگہ ہے. اب جو ڈائبٹیز والا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو نہیں کھا سکتا. وہ کیا کرے گا؟ وہ دعوت قبول کر لی، وہ جائے گا، بیٹھے گا، دعا کر دے گا، ہو گیا. اب اس کے لیے ضرور نہیں کہ وہ جو بنائے وہ کھا ہی لے. ہاں ایک ہے کہ ہمیں اگر مان لیجیے کہ آپ کے گھر پہ مجھے ایک کوئی دعوت دی ہے، آپ نے میرے ایک کے لیے بنانا بھی ہے، تو اب مجھے پہلے چوکھٹ کر دینی چاہیے کہ تو بنائے گا تو میں کھا نہیں سکوں گا. کیونکہ اگر وہ میں جاؤں گا لیکن کھاؤں گا نہیں تو اس کا کھانا بچے گا، ہے نا. تو اس لیے اگر ایسی دعوت ہو تو اس میں چوکھٹ کرے. لیکن شادی وغیرہ کا معاملہ ہو تو چوکھٹ کی ضرورت اتنی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس کی دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا. چھینک آتی ہے نا، تو چھینک آئے تو اول تو ہم جانتے نہیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ.
تو ہم نے الحمدللہ کہا، آپ ہم کو چھینک آئی تو آپ نے سنا، اب آپ کیا دعا، اس کا جواب کیا دیں گے؟ آپ اگر یہ کہیں گے رب العالمین تو ہو جائے گا اس کا جواب، کہیں وعدہ نہیں، لیکن اگر یہ کہو تو اچھا ہوگا، کیا؟ یرحمک اللہ۔ اچھا، اگر یرحمک اللہ بولنا پھاؤتا نہیں ہے، یاد نہیں رہتا، تو یہ کہہ دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اپنی زبان میں۔ چھینک والے کا جواب کیا ہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، یہ بول دو، یہ جواب آپ کا ادا ہو گیا تاکہ محشر میں چھٹ جاؤ۔ اور جیسے ہی وہ جواب ہم سنیں گے تو پھر مجھ پر ایک اور جواب لازم آ جاتا ہے، اب میں کہوں گا اللہ ہم دونوں پر رحم کرے، یا اللہ ہم دونوں کو ہدایت دے، یہ جواب ہو جائے گا۔ اب اگلی حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کسی مریض کو آپ کی خدمت میں لایا جاتا تو آپ یوں دعا کرتے۔ عائشہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بیمار کو لے جاؤ رسول پاک کے پاس یا رسول بیمار کے پاس جائے تو دعا کیا کرتے تھے؟ وہ جو دعا کرتے تھے وہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں اردو میں۔ حضور کہتے تھے، اے لوگوں کے رب، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور فرما دے، یہ دعا کرتے، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور فرما دے اور شفا عطا فرما دے، بے شک شفا دینے والا تو ہی ہے، شفا نہیں مگر تیری شفا، ایسی شفا مرحمت فرما جو بیماری کا نشان تک نہ چھوڑے، ایسی دے کہ پھر بیماری کا نام نشان نہ رہے۔ یہ حضور دعا کرتے تھے بیمار کے یہاں جا کر۔ حضرت سعید بن یزید ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ میری خالہ جان مجھے رسول پاک کی خدمت میں لے کر گئی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ میرا بھانجا بیمار ہے۔ پھوئی سکی پھوئی اکڑا صاحب بچے تو مجھے پھوئی ہے نے مکہ کھانی بھئی رسول پاک اردن نے چاہے آقا مجھے بھانج بیمار ہے۔ اچھا، آپ نے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا، ہاتھ پھیرا، میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر وضو فرمایا اور میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا۔ وضو جو پانی جو ٹپا چھنیا ون یہ پانی بیرو کریو، یہ پانی انہی نے پیتو، وہ پانی میں نے پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی، جو کبوتر یا اس کی مثل کسی پرندے جیسے کہ انڈے جیسی سفید روشن مجھے دکھائی دی، جیسے کوئی انڈا ہو کبوتر کا یا کسی اور چیز کا سفید روشن، ایسا مجھے آکار دکھائی دیا۔ ایک اور حدیث سے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے بیماریاں اور تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے اسے بیمار کر دیتا ہے، کبھی ٹانگیں دکھتی ہیں، کبھی ٹانگیں دکھتی ہے، کبھی کمر دکھتی ہے، کبھی سر دکھتا ہے، کبھی آنکھوں میں کم دکھتا ہے، کافی بیماریاں آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب اللہ ہم سے بھلائی کرنا چاہتا ہے، ہمیں نیکی دینا چاہتا ہے۔ کنجوسی کر نے بھیلی کرا ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص مستقل نیک کام کرتا رہتا ہے
ایک ساتھ نیک کام کرتا رہتا ہے، لیکن کسی وقت وہ اسے بیمار یا سفر کے باعث پوری طرح نہیں کر پاتا تو اس کے لیے دری حالات بھی اتنا ہی اجر لکھا جائے گا جتنا صحت اور قیام کی حالت میں لکھا جاتا ہے۔ اگر مان لیجئے کہ کوئی نیک کام مسلسل کرتا ہے، کبھی چھوڑتا ہی نہیں ہے، اب وہ بیمار ہو گیا یا سفر میں چلا گیا، اب تو نہیں کر سکتا نا۔ اب مان لیجئے کوئی مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، لیکن وہ بیچارہ اب چلا گیا ہے تو مسجد میں جھاڑو کہاں سے لگائے گا، ہے نا؟ وہ بیمار ہے تو کہاں سے لگائے گا؟ اب اسے افسوس ہوگا کہ اللہ میں بیمار ہوں، قتل میں ہوں، نہیں تو میں آج ضرور کرتا۔ تو پھر اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ یہ میرا بندہ روزہ کام کرتا تھا لیکن آج یہ بیمار ہے، اس لیے اب یہ ثواب لکھ لو، یہ بھلے نہ کر سکتے تم لکھ لو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دنیا کے سیٹ ہے نا، نوکری پہ نہ جاؤ تو پگار کاٹ لے، لیکن وہ سیٹ کیسا رحیم ہے کہ تم کام اگر کرنا چالو کر دو نے، پھر اگر بیچ میں مجبوری میں چھوٹ جائے تو اللہ کہتا ہے واندھا نہیں، یہ دن بھی میں ڈیوٹی گن لوں گا، تجھے پگار پورا ملے گا۔ اللہ کتنا رحیم ہے۔ ہمیں کہ ہم جاتے نہیں ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ہم بانا بناتے بابو کم گھنائے۔ یہ کم والے بانے تو حقیقت میں مجھے سمجھ میں نہیں آتے۔ اب جی مان لیجیے ہم جب لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تب کچھ بھی سوچتے ہیں، پچھی کترا ڈی ہوڑیوں پئی رونیوں، کترا ڈی پاؤں میں وہ ساسرے ونی نے بھی روندا، ایسا کوئی وچار کرتا ہے؟ جب ہم نماز کا کہویں، رمضان کے روزوں کا کہویں، اعتکاف، اب وہ راسن کوئی جانا ہے دیا بجل نہ کھلتا تھا دے راسن تھئی گیا ہوئی تھا۔ ایک بات سوچنے جیسی ہے نا بھائی، راسن نہیں ہوئے، نماز میں آج ہوئے تو راسن نہیں تھی، تو ان میں کہتے راسن آڈو ہے، بھئی تھوڑی بار چھ نماز ہوئی تھی، انہیں مسجد تو گھر پڑی کنو ہے کہ نہیں بھائی؟ لیکن ایسے ماحول میں بندہ ایسی سی چیزیں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ٹائم نہیں ہے، اور محفلوں کا ٹائم ہے، محفل میں نخرے بھی بچی ایسے، اللہ رحم کرے بھائی، اللہ سب کو سمجھ دے۔ تو خیر اگلی حدیث میں موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو آزاد کرو۔ یہ نہیں، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بیماروں کی عیادت کرو اور قیدیوں کو آزاد کرواؤ۔ جو ظلم میں پھنسا ہو اسے بھی آزاد کرانا، وہ بھی اچھا ہے، نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو فرماتے کہ کوئی ڈر نہیں، انشاءاللہ تعالی یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے، کچھ نہ ڈرو، تمہارے گناہ معاف ہونے والے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں کے اندر سخت بیمار پڑ گئے لوگ، بیماری آ گئی مکہ میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری مجاز پرسی کے لیے تشریف لائے سعد بن ابی وقاص کے پاس میں۔ یہ سعد کون؟ وہ جس نے کربلا میں پہلا تیر پھینکا تھا نا، اس کے ابا، وہ کہتے ہیں میرے پاس میری بیمار پرسی کے لیے آ گئے، میں نے عرض گزار ہوا یا نبی اللہ میں مال چھوڑ رہا ہوں اور پیچھے میرے صرف ایک لڑکی ہے، کیا میں 2/3 مال کی صورت میں وصیت کر کے 1/3 اس کے لیے چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں عرض گزار ہوا رسول اللہ کیا میں آدھا مال وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا 1/3 مال کی وصیت کر دوں اور 2/3 اس کے لیے چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا 1/3 کی وصیت کر دو، لیکن 1/3 بھی زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے میری پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا، پھر اپنا دست اقدس
میرے چہرے اور پیٹ پر پھیرا۔ اس کے بعد یوں دعا کی، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اس کی ہجرت کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ اور حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اس وقت سے اب تک جب بھی مجھے واقعہ یاد آتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت کی ٹھنڈک مجھے اپنے جگر کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ حضور بیاوان ہے، ہاتھ رکھیے ہو، یہ کیڑا نصیب بارا مارو ہوتا کہ جنجے آنگنے مجھے آقا ویا انہی جی متھے ہاتھ رکھیا، یہ کیڑا نصیب بارا ہوتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام صائب یا حضرت ام المصعب اس کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، اے صائب، اے ام صائب، یا فرمایا کہ ام مصعب، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ آپ کانپ کیوں رہی ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بخار ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے۔ آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، بخار کو برا نہ کہو۔ اس نے تو خالی اتنا کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے، یعنی کیا ودھے نہ بخار۔ مجھے ڈرا لگے تھے کہ ہم تو اپنی زبان میں کہا گدھڑی جو بخار وندو نہیں، سالو بخار وندو نہیں، ہم ایسے لفظوں سے نام لیتے ہیں اس کا، ہے نا؟ ایسا بولتے ہیں کہ بولتے ہیں؟ تو اس بخار کو گالی دینے سے کیا ہوگا؟ اچھا ہم بارش کو بھی گالی دیتے ہیں، کئی بار دیکھو بارش کو بھی گالی دیتے ہیں، حالانکہ بارش کے بارے میں قرآن میں کہ اور آسمان سے ہم نے رحمت و برکت والا پانی اتارا، ہم اسے بھی گالی دے دیتے ہیں۔ ہم سوچتے نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، یہ کوئی چھوٹا گناہ تھوڑی کر رہے ہیں ہم، اس لیے سوچ سمجھ کر۔ گالی تو ویسے بھی نہیں دینی چاہیے۔ پسو نام کا ایک کیڑا آتا ہے، جیوڑا آتا ہے۔ اب وہ جیوڑا کیسا ہوتا ہے؟ ساؤ ننڈی مچھلی جیڑی ہوئے، ساؤ ننڈی ننڈی جیوات ہے، ایک دم دھیان کیوں نے تدے پاکے ڈسائے، ساؤ ایٹی کوئی پانجے رائے بھی وڈی ہوئے، ساؤ ننڈی جو ہوئی، یہ ان کے جو ہے پسو۔ حضور فرمایا تھا کہ اگر کسی نے اس اتنی چھوٹی چیز پسو کو بھی گالی دی نے تو حشر کے دن جنت جا نہیں سکتا جب تک اس پسو کو جو گالی دی نا اس کا بدلہ جب تک اسے نہ دیا جائے۔ ابھی وچار کرو، ہم بھائی کو، بھانجے کو، بھتیجے کو، ماں باپ کو بھی، کسی کو نہیں چھوڑتے، بیویوں کو ہم گالی تو دیتے ہی ہیں، حالانکہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ ہماری جنت میں جانے کا راستہ ہم خود ہی اٹکاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، ہوا اگر تیز چلے تو ہوا کو بھی برا نہ کہو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ابھی یہ میں نے ایک نیٹ پہ ابھی دیکھا، یہ جو ابھی چکروات چلا ہے نا طوفان، تو بڑا کوئی سونے کا، بہت بڑا سونے کا، اپنے جیسے کیسے تعزیہ ہوتا ہے تیرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایسا سونے کا گنبد نے ایسا بڑا بڑا وہ تیرتا ہوا آ رہا ہے دریا کاٹے، اور لوگوں نے اسے پکڑ کر کنارے لیا، دیکھا کہ سونے کا ہے۔ اب یہ آیا کہاں سے؟ اللہ کی قدرت ہے بھائی، کہ جہاں اتنی بڑے مندر یا مسجد یا مینارے یا گرجا گھر ہوگا، اتنی بڑی ہوا تیز چلی ہوگی تو اڑا کر پھینک دیا ہوگا، وہ یہاں تیرتے ہوئے پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اس لیے اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کر کے اسے گالی نہ دیا کریں۔ بخار کو گالی نہیں، بارش کو گالی نہیں، ہواؤں کو گالی نہیں، ان چیزوں کو گالی نہ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے یہ کہا، اور تو حضور نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدم کی بیٹوں کی خطاؤں کو دور کرتا ہے، یہ گناہ کو معاف کرواتا ہے۔ ہمیں جب کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کو برا نہ کہیں، کیونکہ اس مصیبت کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹتے ہیں اگر صبر کریں تو۔ آدم کے بیٹوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے،
ایسے مسلمان کی پریشانی، مسلمان کی بیماری اس کے گناہوں کو دھوتی ہے، اس لیے بیماریوں کو برا نہ کہو۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں رسول پاک نے فرمایا بے شک ایک مسلمان جب اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہاں سے لوٹنے تک برابر جنت کے بغیچے میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیمار کو دیکھنے گیا، جیسے یہاں سے گھر سے ہم نے نکی کیا کہ ہمارے جمعہ بھائی بیمار ہیں ابھی، ہے نا، اب ہم نے نیت کر لی کہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی آپ نے نیت کر لی تو آپ سمجھ گئے کہ آپ جنت کے بغیچے میں آ گئے۔ اب جب دیکھنے جائیں، دیکھ کر واپس آ جائیں، تب تک ہم جنت کے بغیچے میں گنے جائیں گے۔ اور اسی حال میں دیکھنے جا رہے تھے، بیچ میں کوئی مر گیا تو وہ جنت کے بغیچے میں مرا تو وہ شہید کی موت مرا۔ کتنی بڑی نام ہے۔ مسلمان کا ہر کام نیک کام بڑے بڑے ثواب والا ہے، سوچے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹوں، بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی کیا؟ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا لیکن تم مجھے دیکھنے نہیں آیا؟ اے آدم کے بیٹوں، میں بیمار تھا تو تم لوگ مجھے دیکھنے کیوں نہیں آئے؟ اب ہم سب سوچیں گے اللہ بیمار بھی ہوتا ہے نا؟ تو سب پوچھیں گے سنیے، میں بیمار تھا میری عیادت کو نہیں آیا، تو بندے عرض کریں گے مولا میں تیری بیمار پرسی کیسے کروں جبکہ تو خود تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تو تھوڑی بیمار ہوتا ہے؟ تو پھر وہ ارشاد ہوگا، اللہ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا فلاں فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی؟ میں وہیں تھا، اگر آیا ہوتا تو میں وہیں تھا۔ تو بیمار کے پاس کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ تو دعا کروانی ہو کہ اللہ آج وہاں ہوگا، چلو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی تو ہمارے لیے دعا کر، اسے کہو، اور اس کے لیے آپ کرو، اسے کہو میرے لیے دعا کرو، کیونکہ اللہ اس کے پاس زیادہ ہے۔ اب وہ دعا کرے گا تو دعا قبول ہو جائے گی اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا کہ ہاں آیا، اللہ کے لیے ہمیں جانا ہے نا۔ ہم کہا آسان جی ویوہار نہیں ہو، ویوہار چھوڑو بدی، ویوہار کیا ویوہار؟ ہمارے سارے ویوہار ویسے بھی ختم ہو جائیں گے۔ گھاٹے میں گھاٹی دوستی ہوئے، گلے ملی نے پیا آئے، انہیں موت اچھی بھی تھی، ویوہار پورو ختم۔ ایک دن وہ موت آئے گی نے بدھے ویوہار پانچا پورا کر لی تھی، کہ ہی پورا کرے نا تھی ماند پانچے ملی رون جو ہے، یہ قدرت پورا کرے تھے پورا، باقی پانچ تھوڑا پورا کر دے، پانکلا پورا کر دے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا، میں وہیں موجود تھا، میں وہیں تھا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی شخص کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو یہ ایسا مبارک اور مقبول عمل ہے جیسے وہ جنت کے بغیچے میں چلتا ہے۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو رحمت کے فرشتے اسے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اگر یہ صبح کا وقت ہو تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ مجھے کہو کہ باپو دعا کرو تو کتنا باپو دعا کرے گا؟ ایک باپو، وہ بھی تھوڑی بار کیا میں اسی وقت کہہ دوں گا ہاں وہاں دونوں اللہ کرم کرے بولو، پچھ کے دعا کرے تو پچھ کے یاد رہے تو ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ کو ایسا عمل بتاؤں کہ 70,000 فرشتے دعا کریں گے آپ کے لیے۔ کب؟ آپ اپنے کسی بیمار بھائی کو دیکھنے چلے جاؤ اللہ کی خوشی کے لیے، تب 70,000 فرشتے دعا کریں گے۔ علی کہتے ہیں مولا علی کبھی جھوٹ نہیں بولتے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو شام تک سوار تھی کری نے سنج سودی،
صبح سے لے کر شام تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور اگر شام کا وقت ہو، اگر شام کے وقت میں آپ بیمار کو دیکھنے جاؤ تو 70,000 فرشتے صبح تک آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اب میں آخری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، عیادت کرنا مطلب دیکھنے جانا ہے، تو وہ اس وقت تک رحمت سے معمور رہتا ہے، یعنی کہ رحمت سے بھرا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ وہاں سے لوٹ آئے۔ اور جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے رحمت اس کے سر پر برستی رہتی ہے۔ بیمار کو دیکھنے جانے میں یہ فائدے ہیں، اور خود بیمار ہو تو اس سے بھی ڈبل فائدے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے بیماریوں کو برا نہ کہو، اور بیمار چاہے کوئی ہو اسے دیکھنے جایا کرو، سارے جھگڑوں کو یہیں پر ختم کر کے جایا کرو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اس مجلس میں قبول فرمائے، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی شادی خانہ آبادی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرم سے انہیں خوب خوشیاں اور برکتیں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ صلاۃ سلام کے لیے کھڑے